آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا، قومی اسمبلی کے 3 عہدے واپس لے لیے گئے۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے عمر ایوب کی بطور اپوزیشن لیڈر ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق زرتاج گل پارلیمانی لیڈر، احمد چٹھا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی خالی ہو گیا۔ پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اسمبلی قواعد کے مطابق ممبران کی نااہلیت سے ایوان کو آگاہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے اپوزیشن اور اسپیکر کے درمیان مشاورت کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ پی ٹی آئی آزاد اراکین پارلیمانی لیڈرز اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے دوبارہ نام دینا ہوں گے۔ عمر ایوب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، فائنانس کمیٹی سے بھی ڈیل لسٹ۔ پی ٹی آئی کے نااہل 7 ممبران سے قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ واپس لے لی گئی۔ 7 ممبران سے 12 قائمہ کمیٹیوں کی ممبرشپ واپس۔ صاحبزادہ حامد رضا قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کی چیئرمین شپ سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے۔ شیر افضل مروت کے پی ٹی آئی میں واپسی کے راستے کھل گئے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس، رہنماؤں کی شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس لانے کی حمایت۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شیر افضل مروت نے شرکت بھی کی ہے۔ شیر افضل مروت سے متعلق پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اپنا موقف پی ٹی آئی کے سامنے رکھے گی۔ ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت نے کہا کہ پہلے مجھ پر تنقید کی جاتی تھی، اس کے بعد میں جواب دیتا تھا۔ تفصیل جان لیتے ہیں، اسامہ اقبال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ بتائیے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا آج اہم اجلاس ہوا تھا اور ہنگامی اجلاس تھا یہ، جس میں شیر افضل مروت کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ شیر افضل مروت اس میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا کہ مجھ پر پارٹی کی جانب سے تنقید کی جاتی تھی، جس کے جواب میں تنقید کرتا تھا۔ اگر میرے پر تنقید نہ کی جائے تو میں بھی تنقید نہیں کروں گا۔ جس کے بعد جو پارٹی رہنما تھے انہوں نے ان کو واپسی پارٹی میں لانے کے لیے حمایت بھی کی، جس میں نثار جٹ جو تھے وہ ایک ان کے حمایتی تھے۔ جس کے بعد شمنانہ گلزار جو تھی وہ بھی سامنے آئی اور انہوں نے بھی کہا کہ جو باقی امیدوار ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہیں وہ بھی پارٹی پر کھل کر تنقید کرتے ہیں، جس طرح سے شہباز گل جو ہیں وہ پارٹی کے خلاف وی لاگ بھی کرتے ہیں پارٹی رہنماؤں کے خلاف، لیکن ان کو نوٹس جاری نہیں کیا جاتا۔ عالیہ حمزہ جو ہیں انہوں نے بدتمیزی کی، سلمان اکرم راجہ کے خلاف ٹویٹ کیا، لیکن ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے بعد جو پارٹی کی اکثریت تھی انہوں نے شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس لانے کے لیے جو ہے وہ حمایت کی اور یہ معاملہ جو تھا یہ بانی چیئرمین کے سامنے رکھنے کا بھی جو ہے وہ لیا دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی کا جو فیصلہ ہے یہ بانی چیئرمین کے سامنے رکھا جائے گا اور شیر افضل مروت کے حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ بانی چیئرمین ہی کریں گے۔ اس کے بعد ہماری اسد کیسر سے گفتگو ہوئی جنہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ بانی چیئرمین ہی انڈورس کریں گے، اگر بانی چیئرمین کہیں گے تو ہی شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس آ جائے گا۔ تو شیر افضل مروت کے جو پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کے راستے ہیں وہ اب کھل چکے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا اسامہ۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف سے جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر اس اہم ملاقات میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف سے جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ نیتن یاہو کے غزہ منصوبے پر دنیا بھر سے تنقید۔ اقوام متحدہ نے منصوبہ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈویژن کے سربراہ ولکر ترک کا کہنا ہے کہ اسرائیلی منصوبہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے خلاف ورزی ہے۔ آسٹریلیا کا اسرائیل سے غزہ پر قبضے سے باز رہنے کا مطالبہ۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ پر فوجی قبضے کے راستے پر نہ چلے، یہ اقدام غزہ میں انسانی بحران کو مزید بدتر کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اسرائیل کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا، کہا کہ غزہ کا سفارتی حل ممکن ہے، حماس کو غزہ سے جانا ہوگا، ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ ترک وزیر خارجہ کی شدید مذمت، کہا کہ عالمی برادری اسرائیلی منصوبے روکنے کے لیے ذمہ داری ادا کرے۔ چین کا اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر خطرناک اقدامات بند کرے۔ کا جو ہے وہ رنگ اور ہے اور اس لیے ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے میں تمام یہ جو انٹرنز ہیں ان کو اسپیشل سرٹیفکیٹ اور 10,000 روپیہ جو ہے وہ آنریریم کی شکل میں ان تمام اس کو بہت خوشی ہوئی ہے بچی کو۔ اور میری تمام بچیوں سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ان تمام بچیوں کے اندر اللہ پاک نے یہ اسکل دی ہے، ان کو انہانس کرنا چاہیے۔ یہ جو تقریبات کا آغاز ہوا ہے یہ ڈیلی کی بنیاد پر جو آرٹس کاؤنسلز ہیں اس کے اندر بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوگا اور 12 اگست کو انشاءاللہ تعالی یہیں الحمرہ میں
ایک بہت بڑا کانسرٹ ہونے جا رہا ہے اور میں آپ سب بچوں کو دعوت دے رہی ہوں جس پہ عاطف اسلم اور جو ہے وہ شی گل جو ہے وہ اس کے اوپر آ کے پرفارم بھی کریں گے اور ہم اپنی جشن آزادی کو ایک بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ 14 اگست کو مین جو تقریب ہے وہ حضوری باغ میں ہوگی جہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ انشاءاللہ جو روایت ہے اس کے مطابق فلیگ ہوسٹنگ بھی کریں گی۔ اس کے بعد ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے وہ مارکا حق کے حوالے سے ایک لوگوں کی، ایک میوزیم کی اور ایک جو ہے وہ یادگار کی جو ہے وہ تقریب رونمائی ہوگی۔ سو یہ جو ہے تقریبات کو تمام پاکستانیوں کو بہت جوش و خروش سے انشاءاللہ تعالی منانا ہے، جو ہم منائیں گے اور ثابت کریں گے کہ زندہ قومیں اپنے آزادی کے دن کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ 2 خوشیاں ہیں اس دفعہ اگست کے اندر، ایک تو جشن آزادی کی ہے ہی ہے اور دوسری یہ ہے کہ اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ پاکستان کا تحفظ کرتے ہوئے جو ہماری پاک فوج ہے اس نے جس طرح سے دوبارہ جو ان کا عزم ہے، جو ان کا ایک ذمہ داری ہے ہمارا تحفظ کرنے کی، اس کو جس طرح نبھایا ہے وہ تاریخ میں جو ہے وہ ہمیشہ لکھا جائے گا۔ اور یہ پاکستان کی جو جیٹ طیاروں کے ذریعے 6 رافیل گرانا، یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ دنیا اس کو ٹیسٹ کیس کے اوپر لے رہی ہے کہ وہ رافیل جسے کہتے ہیں گرایا نہیں جا سکتا، وہ رافیل جس کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ وہ سیف ہوتا ہے، وہ جہاز گرا سکتا ہے لیکن رافیل کبھی گر نہیں سکتا، اس کو گرا کر جو ہے وہ اور 1 نہیں گرایا، 2 نہیں گرائے، پورے 6 رافیل جو ہے وہ گرانے کے بعد آج پوری دنیا میں ہمارے شاہینوں کے جو کارنامے ہیں وہ سنائے بھی جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے اسی جنگ کے بعد جو پاکستان کی عالم اسلام میں بھی اور عالمی طور پر بھی جو پذیرائی میں اضافہ ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کو بھی جو ہے یہ ماننا پڑا کہ کشمیر انفنشڈ ایجنڈا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پاکستان کو جو عالمی تنہائی کا شکار کر دیا گیا تھا، آج سربراہان مملکت نہ صرف ملک میں تشریف بھی لاتے ہیں ہمارے، بلکہ ہمارے سربراہان مملکت ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، آرمی چیف ہیں، ان کو پوری دنیا کے اندر کس عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے یقیناً وزیر اعظم پاکستان، ان کی پوری ٹیم اور یہ کامیاب جو خارجہ پالیسی ہے یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اس اگست کے ان جشن آزادی کی تقریبات کے ذریعے اپنے لوگ ان ایونٹس میں شرکت کرنے آئیں تو ان گرینڈ شوز میں لوگ شرکت کریں، لوگ بھرپور شرکت کریں، لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں تاکہ ہم اپنے ایونٹس کو اچھے طرح سیلیبریٹ کر سکیں۔ تو یہی حکومتیں جو ہیں وہ صرف جو ہے لوگوں کو کوئی صرف خاص خبریں دینے کے نہیں ہوتی، حکومت کا مقصد ہے کہ اپنے عوام کے ساتھ ہم سیلیبریشن کریں۔ تو اسی لیے ہی میری آج بھی گزارش یہ تھی کہ ہم آپ کے توسط سے، اس اسمبلی کے توسط سے تمام ارکان کو، تمام گیلری پہ ہمارے نوجوان آپ دیکھیں پاکستان کے پرچم لے کر موجود ہیں، سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ 13 تاریخ کو کراچی میں گرینڈ ایوننگ میں شرکت کریں، 10 تاریخ کو سکھر میں کریں اور آج حیدرآباد میں کریں۔ تھینک یو سر۔ Now I welcome Vice Chancellor. جو ذات ہے اس کا کرم بہت بڑی جو ہے وہ اس کی ایک نشانی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ معجزانہ بھی پروردگار کا ہم پہ احسان تھا کہ جو چند گھنٹوں کے اندر اتنے بڑے 6 گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ پسپا کرنا۔ اس لیے میں گزارش کروں گی اپنے تمام پاکستانی جو بہن بھائی ہیں وہ دنیا میں بھی کہیں موجود ہوں یا پاکستان میں ہوں کہ ہمیں سب کو ایک مذہبی تو ایک ہے یقیناً شہداء کا احترام کرنا ہمارا مذہب کہتا ہے، لیکن اخلاقی اور ہماری ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شہداء کو ٹریبیوٹ بھی پیش کریں، اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آگے لے جانے کا عزم بھی کریں جہاں جہاں ہے۔ جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے سے وعدہ کریں کہ جو پاکستانی قوم اور خاص طور پہ پنجاب کے عوام کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کی ٹیم ہوتے ہوئے جتنے انیشیٹوز وہ لے رہی ہیں پنجاب کے شہریوں کی زندگیوں میں بہتری کرنے کے لیے، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک الیکٹرانک ٹریم آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں یہ دنیا کا کون سا ملک ہے
تو یہ دنیا کا ملک نہیں ہے، یہ دنیا کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان اور جس کا شہر ہے لاہور، جس کے اندر جو ہے یہ الیکٹرانک ٹریم آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مزے کی بات یہ مجھے سوشل میڈیا پہ دکھا، وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بھائی جان جو پوچھتے ہوتے تھے کہ کرونا کاٹتا ہے کہ نہیں، اور وہ پوچھتے تھے یہ کانوں میں ایئر پوڈس لگائے ہیں، یہ کس لیے لگائے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے وہ منصوبہ تھا 2021 کا، غالباً تو بھائی لے آتے 2021 سے 25 تک 4 سال تھے، لے آتے اگر ان کے بس میں ہوتا تو۔ لیکن یہ ایئر ایمبولنس ہو، یہ الیکٹرانک جو ہماری ٹریم ہے یہ ہو، یا جو اپنی چھت اپنا گھر کے جو لوگ ہیں جنہیں 60,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں جن کو قرضے فراہم کر دیے گئے ہیں بلا سود قرضے، اور 74 ارب روپیہ لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے دیا گیا ہے، ان کے لیے وہ گھر اور چھت کیا معنی رکھتی ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دن دیکھا ہے۔ وہ ایموشنل لوگ، وہ خواتین و حضرات ہم نے دیکھے ہیں جن کو کوئی امید نہیں تھی کہ ان کا گھر بنے گا، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے جو ان کو ایک آپشن دی جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی عام آدمی کو ایک پروسیس کے ذریعے یہ جو اپنی چھت ملی ہے۔